الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، ابھی پچھلے دنوں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، بڑا دردناک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے پاکستان میانوالی میں ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک واقعہ تھا، اس سے قبل بھی ماضی میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں کہ ماں باپ نے مفلسی کے ڈر سے، ذریعہ آمدنی نہ ہونے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا۔ بعض ایسے بھی ہوئے کہ اپنے بچوں کو قتل کیا اور خود بھی زہر کھا کے مر گئے۔ بہرحال یہ جو واقعہ کل پرسوں کا جو ہوا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ چھوٹی بچی تھی، معصوم۔ جب بھی میں وہ تصویر دیکھتا ہوں، جتنی بار دیکھی، باخدا بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ نہ جانے کس طرح سے یہ لوگ، ان کے دل کیسے پتھر ہوئے ہیں کہ وہ ان معصوم بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو، کسی اور کی بھی نہیں، اپنی اولاد کو 5-6 گولیاں مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے، گورنمنٹ کو، کہ وہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو ایسی سزا دے کہ باقی وہ لوگ جن کے ذہنوں میں اس طرح کی گندگی، غلیظ سوچ موجود ہے آج تک، ان کے لیے یہ لوگ نشان عبرت بنے۔ ان کو چھوڑ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ بعد میں جن کے ذہنوں میں یہ گندگی ہے وہ یہ کام کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ ان کو ایسی سزا دی جائے۔ اور یہ کسی اور ملک میں، کسی غیر مسلم ملک میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ کام ہو رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہے، اسلام نے ان چیزوں کو روکا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ بیٹی دینا یا بیٹا دینا یہ آپ کے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الشورى، سورہ شورى کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں لیا ہے، یہ نہ مرد کے اختیار میں ہے نہ عورت کے اختیار میں ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ بیٹی کو قتل کرنا یہ آپ نے اللہ کی رضا کے خلاف کام کیا، آپ اللہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ کی مرضی کو چیلنج کیا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ تھوڑی ہے، آپ نے اللہ سے جنگ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اختیار میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں۔ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اللہ کی اس مرضی کو چیلنج کریں؟ یہ ہمارا کام، یہ مسلمانوں کا کام تو قطعاً ہے ہی نہیں، یہ کفار کا، مشرکین کا، زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا یہ کام ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کو قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل کی آیت نمبر 58، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے، اور وہ جو زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اس کو کنڈیم کیا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹیوں کی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھر جاتے ہیں اور وہ چھپتے پھرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ہم خوشخبری ان سے روکے رکھیں، ذلت کے باوجود، یا اس بچی کو گاڑ دیا جائے، گاڑ دیں اس کو مٹی میں،
یعنی کہ جب ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات بیان کر رہا ہے ان کفار کی مشرکین کی کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری ملا کرتی تھی تو وہ غم و غصے سے بھر جاتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ اس سوچ میں مبتلا ہوتے تھے کہ کیا یہ بات ہم لوگوں تک بتائیں یا اس کو زمین میں گاڑ دیں، مٹی میں ڈال دیں۔ اللہ فرماتا ہے الا آگاہ رہو، بہت ہی برا کام ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے، یہ جو کام ہے بیٹیوں کو درگور کرنا یا بیٹی کی ولادت پہ ولادت کا سن کے غصہ ہو جانا یا اپنا آپ کنٹرول میں نہ رکھنا، غصہ ہو جانا کہ یہ بیٹی کیوں ملی، اللہ کہتا ہے یہ بہت برا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ بھائی یہ مسلمانوں کا تو ہے ہی نہیں، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام نے ان کاموں کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ کہتا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس ڈر سے کہ میرے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا، کیسے پالوں گا، کیسے ان کو کپڑے پہناؤں گا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، بلا شبہ ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم سوچو کہ میں اپنی اولاد کو کیسے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے ہم جیسے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں ایسے ان کو بھی کھلائیں پلائیں گے، جیسے تمہیں رزق دے رہے ہیں ایسے ان کو بھی دیں گے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس ڈر سے کہ میں کیسے ان کو کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے اسلام۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ میں اس کو کیسے پالوں گا، میں اس کی کفالت کیسے کروں گا۔ اللہ کے نبی سے بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ، یعنی شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اسی کو بتایا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا کہ میں اس کو کیسے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا۔ اس کے بعد مزید آگے روایت ہے، پھر پوچھا تیسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ تو بھائی یہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے سر، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے مسلمان ان چکروں میں پڑے ہیں، یہ سوچے کہاں سے آ گئی۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے پہ لیا ہے، وہ جیسے آپ کو کھلا رہا ہے ویسے ان کو بھی کھلائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ سنن دارمی میں سند حسن کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا، اس نے اپنے زمانہ جاہلیت کے دور کا ایک واقعہ سنایا۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی، مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آتی تھی، اتنی محبت تھی اس کو کہ جب بھی میں اس کو آواز دیتا وہ بھاگ بھاگ کے میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کو بلایا، وہ آئی تو میں اس کو لے کے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس پہنچ کر میں نے اس بچی کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں میں پھینکنے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چل پڑا، میں نے اس بچی کی
میری بچی کی میں نے آخری آواز سنی، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، یہ آخری آواز تھی اس کی۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ سنا تو اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو ایک دوسرے صحابی جو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تو نے رسول اللہ کو غمگین کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کو مت روکو، بلکہ جس چیز نے اس کو بے قرار رکھا ہے اس کے بارے میں اس کو پوچھنے دو۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ دوبارہ یہ واقعہ بیان کرو، دوبارہ مجھے بتاؤ۔ تو اس صحابی نے دوبارہ سنایا تو اللہ کے رسول اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے زمانہ جاہلیت کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کر دیے ہیں، اب اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرو۔ خیر وہ زمانہ جاہلیت کا جو تھا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد اس کو معاف کر دیا صحابی کو۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی نے زمانہ جاہلیت کا یہ واقعہ سن کر اپنی داڑھی مبارکہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کر لیا، اتنا روئے، اتنا غمگین ہوئے۔ اس صحابی سے کہا دوبارہ سناؤ واقعہ۔ صحابی نے دوبارہ سنایا، بے قرار ہو گئے اللہ کے رسول۔ تو یار آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، اسی نبی کا نام لینے والے لوگ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو کیا وہ غمگین نہ ہوں گے؟ جو زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ سن کر اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، تو کیا جب وہ سنیں گے کہ میری امت نے یہ کام کیا ہے تو وہ کتنا غمگین ہوں گے؟ کیا وہ دکھائیں گے قیامت کے دن آپ؟ اور جب وہ بچی جس کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، 7 دن کی بچی، وہ قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی اللہ کے حضور مقدمہ لے کے اور تم سے سوال کرے گی کہ بابا میرا قصور کیا تھا، میں نے کیا جرم کیا تھا جو مجھے قتل کیا، مجھ سے میرے جینے کا حق تم نے چھین لیا، کیا جواب دو گے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ حالانکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اسلام نے جتنی بشارت بیٹوں کے متعلق نہیں ہے نا، اس سے زیادہ بشارتیں بیٹیوں کے حوالے سے اسلام نے دی ہیں۔ بیٹیوں کو اسلام نے زیادہ ترجیح دی ہے۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں لازمی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو قتل کرتے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک اور روایت وہ بھی سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پرورش میں مبتلا ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو ان کی پرورش میں آنے والی مصیبتوں پر جب وہ کام کرے گا، پریشان ہوگا، ادھر ادھر بھاگے گا، محنت والے کام کرے گا، جو مصیبت اس کے لیے آئے گی اس پر صبر کرے تاکہ وہ ان بچیوں کی پرورش کر سکے، تو وہ بچیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اچھا، یہ مکمل حدیث بخاری شریف میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی چیز مانگی، اس نے مجھ سے کوئی چیز مانگی کھانے کی، مگر میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ ملا۔ سیدہ عائشہ فرما رہی، اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں سیدہ عائشہ فرما رہی کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، 2 بچیاں تھیں۔ جب اس نے مجھ سے کھانے کی کوئی چیز مانگی تو میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے گھر والوں نے اپنی زندگی غربت میں گزاری۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں نے کبھی بھی
3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن نبی کے گھر والوں نے کبھی 3 دن تک بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی غریبی میں گزاری، فقیری میں گزاری۔ اور آج ذرا ہمارے علماء کا حال دیکھیں ماشاءاللہ، بس اللہ ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے کیا حالت ہے ہمارے علماء کی، ہمارے نبی نے کیا زندگی گزاری، اور جو دین کے دائی ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو ڈاکیے ہیں اللہ کے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں۔ خیر، حدیث آگے سٹارٹ ہوتی ہے تو سید عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، اس لیے میں نے اس عورت کو وہ ایک کھجور دے دی، تو اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھایا بلکہ اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر لیا، یعنی 2 ٹکڑے کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دیے اور اٹھ کے چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو، مبتلا ہو، اس کے لیے یہ سب جہنم کے لیے پردہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ دین یہ سکھایا ہے مسلمانوں کو، اپنی امت کو، کہ اس عورت نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے خود نہ کھایا، اپنی دونوں بیٹی۔ ایک اور روایت سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی حلال کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوگی۔ اسلام نے، اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ بچیوں کی پرورش کرو، اور بچیوں کی پرورش میں اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس پہ صبر کرو، صبر کرو گے آپ کو جنت ملے گی۔ وہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی آپ کے لیے، لیکن اسی جنت کی چابی کو